بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری زندگی میں زیادہ مسائل پیدا ہونے کی بڑی وجہ عدم برداشت بھی ہے۔ لوگوں میں برداشت نہیں ہے۔ بعض لوگ بااصول ہوتے ہیں، ہر کام بالکل صحیح طریقے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر مسلمان کو ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن وہ دوسروں کی معمولی بے اصولیوں پر، نامناسب باتوں پر بڑے ایکشن لیتے ہیں۔ بات دل میں بٹھا لیتے ہیں، فلاں کو یہ کام ایسے کرنا چاہیے تھا، اس نے ایسے کیوں نہیں کیا، ایسے کیوں کر دیا۔ اور وہ کام بھی کوئی حرام نہیں ہوتا، یعنی اس نے جو اصول خلاف ورزی کی ہے وہ کوئی اصول کی رعایت رکھنا واجب نہیں ہوتی، فرض نہیں ہوتی، لیکن وہ اس کو بہت بڑا بنا کے پیش کرتے ہیں۔ ادب کی خلاف ورزی ہوتی ہے، آدمی غلط فہمی کی وجہ سے یا بے توجہی کی وجہ سے ایک ادب کی رعایت نہیں رکھ سکتا، دوسرا آدمی بڑا ایکشن لے لیتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، بات دل میں بٹھا لیتا ہے، اس نے مجھے الٹے ہاتھ سے چیز کیوں دی، دائیں ہاتھ سے دینی تھی، بالکل صحیح طریقہ دائیں ہاتھ سے دینا ہے۔ لیکن ایسے موقع پہ اس بااصول بندے کا بھی امتحان ہوتا ہے کہ اس میں برداشت کتنی ہے، صبر کتنا ہے۔ تو ایسے موقعوں پر معمولی غلطیوں کی وجہ سے لوگوں سے ناراض ہو جانا، بات دل میں بٹھا لینا، تعلقات ختم کر دینا، ان لوگوں کی ان باتوں پہ تبصرے کرنا، یہ بھی دین کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ لوگوں سے علیحدگی اختیار کر لینا، تعلق توڑ دینا، یہ بھی بہت بڑی سنگین غلطی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو جامع ترمذی میں ہے، آپ نے فرمایا المؤمن الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم خیر من المؤمن الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاہم، او کما قال علیہ السلام۔ آپ نے فرمایا کہ وہ مسلمان جو لوگوں سے مل جل کر رہتا ہے اور ان کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف کو برداشت کرتا ہے، وہ اس مسلمان سے بہتر ہے جو لوگوں سے مل جل کے نہیں رہتا اور ان کی تکالیف کو برداشت نہیں کرتا۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب ملے اور انہوں نے کہا کہ جی ہم ایک بارات میں گئے ہوئے تھے، شادی کا موقع تھا، تو نکاح خان نے دلہا سے کہا کہ شناختی کارڈ دیں۔ وہ شناختی کارڈ دیکھ کے نکاح فارم پر کرتے ہیں اور نکاح پڑھاتے ہیں، تو دلہا نے شناختی کارڈ نکال کر نکاح خان کے ہاتھ میں دینے کے بجائے میز پر پھینک دیا۔ ایسے جیسے ہی پھینکا تو دلہن کے والد نے اسے کہا کہ بیٹا شناختی کارڈ اٹھا کے جیب میں ڈال لیں۔ انہوں نے کہا جی کیوں؟ تو دلہن کے والد نے کہا کہ ابھی تو نکاح نہیں ہوا اور آپ نے بدتمیزی شروع کر دی ہم سے، آپ کو یہ ہاتھ میں دینا چاہیے تھا، پھینکا کیوں آپ نے؟ تو پھر دلہا کے والد نے دلہن کے والد کی منت کی کہ جی بچہ ہے، اس نے غلط فہمی کی وجہ سے، توجہ نہ ہونے کی وجہ سے ایک حرکت ہو گئی ہے، میں معذرت کرتا ہوں۔ لیکن دلہن کا والد بالکل نہ مانا، اس نے کہا کہ نہیں بس قصہ ختم، اب یہ نکاح نہیں ہوگا۔ پھر اور لوگوں نے درمیان میں آ کے کہا کہ جی جانے دیں، معمولی سی بات ہے۔ لیکن دلہن کے والد نے کہا کہ اس سے پہلے کہ ہمارے بندے آئیں اور آپ کی پٹائی کریں، آپ نکل جائیں یہاں سے، بارات لے کے واپس چلے جائیں۔ اور اس کی وجہ سے انہوں نے تعلق اور وہ نکاح کا معاملہ ختم کر دیا۔ تو بتانے والا یہ بتا رہا تھا کہ دیکھیں لوگوں میں کتنی بدتمیزی ہے کہ دلہا نے صحیح طریقے سے شناختی کارڈ نہیں دیا اور والدین بچوں کی تربیت نہیں کرتے۔ تو ان سے میں نے عرض کیا کہ اس کی تو غلطی بہت معمولی ہے، لیکن دلہن کے والد نے جو خود کو آسمان میں بٹھایا ہوا تھا، سنگین غلطی تو اس کی ہے۔ آپ انبیاء علیہ السلام کو دیکھیں، انبیاء علیہ السلام کتنے بااصول تھے۔ نبی ایک بالکل آئیڈیل ہوتے ہیں، نمونہ ہوتے ہیں، ان کا کوئی کام بھی ادب کے خلاف، اصول کے خلاف نہیں ہوتا، وہ شریعت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ کیا سلوک کرتے تھے، دوسرے انبیاء علیہ السلام سے لوگوں کیا سلوک ہوتا تھا؟ اس معاشرے میں مہذب لوگ بھی تھے، غیر مہذب لوگ بھی تھے، لوگ آپ سے بہت برا سلوک بھی کرتے تھے، بری باتیں بھی کہتے تھے، لیکن نبی کا رد عمل یہ نہیں ہوتا تھا کہ کسی نے معمولی سی نامناسب بات کہہ دی، ہمیشہ کے لیے اس سے ناراض ہو جائیں، ہمیشہ کا تعلق اس سے ختم کر دیں۔ کفار مکہ نے کتنے برے سلوک کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ، قتل کے حملے کیے، بدنام کیا، الٹے نام رکھے، معاذ اللہ جادوگر کہا، شاعر کہا، مجنون کہا، دیوانہ کہا۔ کسی نے یہ کہا کہ جی آپ نے ساری تحریک چلائی اس لیے ہوئی ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے وقت کے بادشاہ بن جائیں، تاکہ آپ اس کے ذریعے زیادہ دولت جمع کر لیں، تاکہ اس کے ذریعے آپ زیادہ عورتوں سے نکاح کریں۔ کیا کچھ ان لوگوں نے نہیں کہا، لیکن جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے سب کو معاف کر دیا۔ مکہ فتح ہونے سے پہلے آپ ان کے پاس جب مکہ میں تھے جاتے رہے دعوت کے لیے،
اور ان سے بات چیت کرتے رہے۔ مدینہ تشریف لائے تو منافقین وہاں تھے، انہوں نے کیا کیا برا سلوک نہیں کیا، انہوں نے بدعہدیاں کی ہیں، آپ کو بدنام کیا۔ سورہ منافقون کا شان نزول آپ پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ایک غزوہ میں تھے، وہاں دو مسلمانوں کے آپس میں کوئی رنجش ہو گئی، کہنا سننا ہو گیا۔ ایک مسلمان مہاجر تھے، دوسرے انصاری تھے، تو دونوں طرف کے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ تشریف لائے اور آپ نے لڑائی ختم کرا دی، صلح کرا دی، سمجھایا کہ بھی معمولی بات ہے، کوئی لڑائی کی بات نہیں ہے۔ تو عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین تھا، تو اس نے مدینہ کے انصار سے کہا کہ تم نے ان لوگوں کو باہر سے یہاں بلا کے ٹھکانہ دیا ہے، تم نے رہائش دی ہے، اب یہ تمہارا کھاتے ہیں اور تم سے ہی لڑائی کرتے ہیں۔ اور پھر اس نے کہا کہ اگر ہم مدینہ واپس چلے گئے یہاں سے تو ہم معزز لوگ ہیں، ہم ان ذلیل لوگوں کو وہاں سے نکال دیں گے۔ اتنی غلط بات اس نے کہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ملی، آپ نے تحقیق فرمائی، یہ بات صحیح ثابت ہو گئی کہ واقعی عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے مہاجر صحابہ کرام کو، جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے، ان کو معاذ اللہ اس نے ذلیل کہا ہے۔ تو عبداللہ بن ابی سے آپ نے پوچھا، اس نے قسمیں اٹھا دی کہ نہیں جی میں نے تو یہ بات کہی نہیں، جس نے آپ کو یہ بات کہی ہے وہ شاید ہمارے درمیان نفرت ڈلوانا چاہتا ہے، لڑائی کروانا چاہتا ہے، اسے ہماری محبت پسند نہیں ہے، میں تو یہ بات سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں آپ کے بارے میں یہ بات کہوں۔ لیکن جب قرآن نازل ہوا پھر کنفرم ہو گیا کہ اس نے یہ بات کہی تھی۔ تو ان عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کے بیٹے تھے، حضرت عبداللہ ان کا نام تھا، وہ مخلص مسلمان تھے۔ انہوں نے حضور سے عرض کیا میں اپنے والد گردن نہ اتار دوں، اس نے آپ کو اور مسلمانوں کو ذلیل کہا ہے، تو آپ نے منع فرما دیا، اور اس کے بعد بھی آپ اس سے اچھا سلوک کرتے رہے۔ تو دیکھیں انبیاء کا ظرف یہ ہوتا ہے، خود بااصول ہوتے ہیں لیکن لوگوں کی بے اصولیاں وہ برداشت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، تو ایک منافق شخص تھا، اس نے کہا کہ آپ نے جو تقسیم فرمائی اس میں انصاف نہیں کیا، آپ نے اس میں ناانصافی سے کام لیا ہے معاذ اللہ۔ تو حضور نے فرمایا کہ روئے زمین پہ میں انصاف نہیں کر سکتا اور میں انصاف نہ کروں تو کون انصاف کر سکتا ہے؟ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں نے انصاف سے مال غنیمت تقسیم کیا ہے۔ اور آپ نے پھر اسے کوئی اور بات نہیں فرمائی، ہمیشہ کے لیے ناراض نہیں ہوئے۔ اسی طرح ایک اور مرتبہ آپ مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، ایک دیہاتی مسلمان نے آپ کی چادر مبارک پکڑی، اسے اتنے زور سے کھینچا کہ اس کی رگڑ سے آپ کے جسم مبارک پہ، گردن پہ نشان ڈل گیا۔ ایک تو اس نے یہ غیر مہذب کام کیا، بدتمیزی کی، دوسرا پھر اس نے زبان سے کہا کہ اے محمد یہ تمہارے باپ کا مال غنیمت نہیں ہے، اس میں ہم سب مسلمانوں کا ہے تو مجھے دیں۔ تو آپ اس کی طرف دیکھ کے مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ بھائی پہلے اس کو دے دیں۔ تو یہ نبی کا رویہ تھا۔ اگر بااصول لوگ، مہذب لوگ، تعلیم یافتہ لوگ ایسے واقعات پڑھیں گے تو انشاءاللہ ان کے خیالات درست ہوں گے اور ہر ایک سے ان کی لڑائی نہیں ہوگی۔ اور اگر وہ خود کو بہت بلندی اٹھا کے رکھیں گے کہ ہم تو بااصول ہیں، لوگ ہم سے اسی طرح پیش آئیں، لوگوں کو ایسے ہی پیش آنا چاہیے اصول کے مطابق، آداب کے مطابق، کوئی پیش نہ آئے تو پھر وہ انبیاء علیہ السلام کے ان حالات و واقعات کو دیکھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے حالات و واقعات پڑھیں کہ بنی اسرائیل نے کتنی غیر مہذب باتیں ان سے کیں، کتنے غیر مہذب معاملات کیے، گستاخیاں کی، لیکن اللہ کے نبی آخر تک ان کے ساتھ رہے، کس سے انہوں نے تعلق نہیں توڑا اور وہ انہی کے درمیان رہے، ان کی اصلاح احوال کی کوشش کرتے رہے۔ تو ہر والد، ہر افسر، ہر استاد، ہر مالک کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان حالات و واقعات کو پڑھے۔ اگر وہ پریشانی اور ٹینشن میں ہے اس وجہ سے تو اس کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ، اور اس کی رہنمائی صحیح ہو جائے گی۔ بعض اوقات بندہ خود اپنی خیالات کی وجہ سے ہی پریشان ہوتا ہے، جن میں سے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ معمولی باتوں پر بڑا ایکشن لیتا ہے، بہت ناراض ہوتا ہے، بہت ذرا محسوس کرتا ہے، بہت ذرا سوچتا ہے۔ اپنی عادت بنائیں کہ معمولی کوئی خلاف ورزیاں ایسی ہوں، کوئی بات نہ مانے، کوئی ملنے نہ آئے، کوئی کام نہ کرے تو یہ کہیں چلیں کوئی بات نہیں۔ آپ نے کسی کو کوئی کام کہا، اس نے نہیں کیا تو آپ کہیں چلیں کوئی بات نہیں، معمولی سی بات تھی۔ کسی سے کوئی نقصان ہو گیا، آپ کہیں چلیں کوئی بات نہیں، نقصان ہوتا رہتا ہے۔ کسی نے آپ کو تکلیف پہنچا دی، نامناسب بات کہی تو آپ کہیں چلیں کوئی بات نہیں، دنیا میں ہوتا رہتا ہے ایسے۔
تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، آپ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیجئے تو آپ کا دلی دشمن دلی دوست بن جائے گا۔ پھر فرمایا وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، لیکن یہ کام تو وہ کرے گا جسے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا صبر دیا ہو، برداشت کا جذبہ دیا ہو، اور جنہیں برداشت اور صبر کا، حلم کا، بردباری کا، درگزر کا بہت بڑا حصہ دیا ہو، وہ آدمی یہ کام کرے گا۔ کوئی آدمی معمولی باتوں پہ اگر ایکشن لیتا ہے تو اس کے اپنے بیوی بچوں سے، ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، دوست احباب سے، رشتہ داروں سے ہمیشہ ناراضگی رہے گی۔ تو وہ ان ہدایت پہ عمل کرے تو اس کی پریشانیاں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ دنیا میں انبیاء علیہ السلام کے اور فرشتوں کے علاوہ کوئی آدمی بھی 100% درست نہیں ہوتا۔ جس آدمی کا مزاج یہ ہے، معمولی باتوں کو محسوس کرتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، اس کے اندر بھی بہت سی خامیاں ہوں گی۔ ایک بڑی خامی یہ بھی ہے کہ چھوٹی بات کو بڑی بات بنانا اور برداشت نہ کرنا، درگزر نہ کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برداشت نصیب فرمائے۔